تو رب فرما رہا ہے کہ پھر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. گواہ ہو جاؤ. کتنے گواہ ہیں؟ 1,00,000. ہر نبی دوسرے پر گواہ ہے نا بھائی. ہر نبی جو ہے دوسرے پر گواہ ہے. تو 1,23,999 گواہ ہے. وہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. تو ہر نبی دوسرے پر گواہ ہے. ہر نبی دوسرے پر گواہ ہے. اتنی گواہیاں، اتنے گواہ پھر جائیں گے. یہ پھرنے والے ہیں، بھولنے والے ہیں. یہ بھولنے والے ہیں. ان کے کو بھول جانے کا خطرہ ہے. جن کے بھول جانے کا خطرہ تھا ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروا لیا. لیکن محبوب کی رسالت کا اقرار بھولنے والوں سے نہیں کروایا، ان سے کروا رہا ہے جن کے بھول جانے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے. جن کے پھر جانے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے. تو 1,23,999 گواہیاں آ گئیں. ہر نبی دوسرے پر گواہ ہو گیا. ہر نبی دوسرے پر گواہ ہو گیا. اب رب نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر ہو گئے گواہ. ہاں ہم ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے. تو رب نے فرمایا کہ میں بھی تم گواہوں میں سے ہو گیا. اب رب بھی گواہ بن گیا. رب بھی پورے ہونے چاہیے نا. ایک گھٹ گیا ہے نا، ایک گھٹ گیا ہے نا. تو پورے 1,24,000 پوری تعداد ہونی چاہیے نا. تو پوری کرنے کے لیے رب نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو رب بھی گواہ ہو گیا. رب بھی گواہ ہو گیا. تو نبیوں نے کہا ہوگا، عرض کی ہوگی کہ مولا اب اجازت مل گئی، چلے جائیں. اب تو ہم نے عہد کر لیا ہے، ہم نے عہد کر لیا ہے. تو اب چلے جائیں. تو رب نے فرمایا کہ جاؤ. اٹھ کر نبی جانے لگے. تو پھر آواز آئی، سنتے جاؤ. آخری تنبیہ بھی سنتے جاؤ کہ جو اپنے عہد سے پھرے گا، اگر کوئی اپنے عہد سے پھرے گا تو نبوت و نبوت، رسالت و رسالت، اس کو سب کچھ چھین کر فاسقوں کی جماعت میں کھڑا کر دوں گا. اتنے عہد، یہ سارے عہد کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ محفل کہاں میں سجی ہوئی ہے؟ یہ سامعین کون ہے؟ یہ محفل کون پڑھ رہا ہے؟ یہ کس کی محفل ہے؟ ارے بھائی یہ سرکار کے میلاد کا محفل برپا ہو رہی ہے. یہ عالم ارواح کے اندر سرکار کی میلاد بیان کی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا رفع بعضهم درجات. ایک رسول ایسا بھی ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا.
کتنے درجے بلند کر دیے تو یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ کتنے درجے بلند کر دیا ہے۔ گویا تم سمجھ سکتے تو تمہیں میں سمجھا بھی دیتا، تمہاری سمجھ سے بھی بلند کر دیا، تمہاری علم سے بھی بلند کر دیا، تمہاری عقل سے بھی بلند کر دیا، تمہارے شعور سے بھی بلند کر دیا، تمہارے لاشعور سے بھی بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر تم سمجھ سکتے تو میں تمہیں سمجھا بھی دیتا، اگر تم سمجھ سکتے نا تو میں ایک بات میں عرض کرتا تھا، ایک ہوتی ہے فضیلت۔ فضیلت کس بات میں ہوتی ہے؟ علم۔ فضیلت ہوتی ہے علم۔ آپ نے دیکھی ہے نا مدرسوں میں دستار فضیلت کے جلسے ہوتے ہیں، دستار شرافت کا کرامت کا جلسہ تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو فضیلت کس میں ہوتی ہے؟ علم کے اندر۔ فضیلت علم کے اندر ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شرافت، شرافت نسب میں ہوتی ہے۔ شرافت کس میں ہوتی ہے؟ یہ بولا جاتا ہے نا فلاں بہت شرافت نسبی والا ہے، فلاں بہت شرافت نسبی والا ہے۔ ایک ہوتی ہے عظمت۔ عظمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر، وہ جس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اپنی عرفان عطا کرتا ہے، تو اس قرب کو، اس معرفت کو، عرفان کو عظمت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے امر کے اندر کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو کرامت والا بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو کرامت والا بنا دیتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے رفعت، ورفع بعضهم درجات۔ رفعت کے اندر فضیلت بھی ہوا کرتی ہے، رفعت کے اندر شرافت بھی ہوا کرتی ہے، رفعت کے اندر عظمت بھی ہوا کرتی ہے، رفعت کے اندر کرامت بھی ہوا کرتی ہے۔ سارے کمالات جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اس کو رفعت کہتے ہیں۔ سارے کمالات اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اس کو رفعت، بلندی، بھائی بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا تو اسے رفعت کہتے ہیں۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس نے عظمت کے حوالے سے کیا کہ میں نے اتنا قریب کر لیا، قرب کا وہ مقام عطا کیا، قرب کی وہ عظمت عطا کی، وہ شان عطا کی کہ میں نے سارے حجابات اٹھا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست میں نے بات کی، گفتگو کی، کلام کیا، کلام کیا۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں رفع بعضہ درجات، بھئی اس کے اوپر بھی کوئی درجہ تو تھا نا، کوئی اس کے اوپر کوئی مقام تھا جس کی طلب موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تو اس کے اندر ایسا کیف اور ایسی مستی اور ایسا سرور آیا، ایسا سرور آیا کہ اس کیف اور مستی کے اندر موسیٰ علیہ السلام رب ارنی پکارنے
پکارنے لگ گئے جب رب ارنی پکارنے لگ گئے تو حریم ناز سے لم ترانیوں کے جواب آنے لگ گئے کہ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا میرا کلام کوئی نہیں سن سکتا جب تک کہ میں سننے والا کان عطا نہ کر دوں میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کر سکتا جب تک کہ کلام کرنے والی زبان عطا نہ کر دوں موسیٰ ہم نے تجھے وہ کان عطا کیا جس سے تو نے میرا کلام سنا میں نے تجھے وہ زبان عطا کی جس سے تو نے میرے ساتھ کلام کیا مگر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ میں دیکھنے والی آنکھ عطا نہ کر دوں میں نے تو ابھی تک وہ آنکھ پیدا ہی نہیں کی میں نے تجھے وہ آنکھ عطا نہیں کی اس لیے اس نے کہا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ایک ایسا تھا جس کو میں کلام تک لے گیا اور ایک رسول ایسا بھی تھا جس کو میں دیدار تک لے گیا ایک رسول ایسا تھا کہ جس کو میں کلام تک لے گیا اور ایک رسول ایسا بھی آیا جس کو میں دیدار ہم نے پوچھا جبریل سے پوچھا کہ کتنا بلند کر دیا جبریل کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا میں تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا تھا میں تو رستے میں ہی رہ گیا میں تو رستے میں رہ گیا تھا میں تو صرف سدرۃ المنتہا تک کا بیان کر سکتا ہوں اس سے آگے کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے بھائی اس سے آگے کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ ذات سبحان ہے ہمیں مولوی کہتے ہیں نا کہ وہ سبحان اللہ ہم نہیں نہ کہتے زبردستی کہلواتے ہیں مولویوں سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں جو کہتا ہے نا وہ مولویوں سے ڈرتا ہوا کہتا ہے اپنے آپ تو ہم نہیں نا کہنا چاہتا سبحان اللہ تو ہمیں تو مولویوں کا ڈر ہے رب کو تو کسی کا ڈر نہیں نا رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان الذی اسریٰ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی جو لے گیا اگر میں کہوں گا کہ میں گیا تو مجھ پر نظر پڑے گی نا کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں کتنی دیر تقریر کرنی ہے لنگر تو نہیں چھٹا ہوتا ملاد ہے وہ گھنٹہ دے وہ بندے کسی ہوش ہی کوئی نہ دو کیونکہ وہ بڑی شوق نہ سنی جائے میں تو میں بولی گیا اس سے وہ بدرو جہاں تانگ آ گیا گل یہ ہوتا کہ بابا جی لنگور پہ ٹھڈا ہوتا میں آ کے لنگور نہ ٹھڈا ہوئے تو سارا کوئی ٹھڈا ہو جاتا تو خیر میں سبحان اللہ اگر میں کہوں گا کہ میں گیا تو میرے اوپر نظر پڑے گی کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں کتنی طاقت ہے مجھ میں کتنی استعداد ہے میری کہاں تک میری پرواز ہے تو میرے اوپر ہی نظر پڑے گی نا اگر میں نہ کہوں حافظ صاحب کہیں کہ میں لے گیا تو مجھ سے نظر ہٹے گی نا
پھر حافظ صاحب پر پڑے گی کہ حافظ صاحب کہاں تک لے جا سکتے ہیں، کتنی طاقت ہے ان میں، کتنی صلاحیت ہے ان کے اندر، کہاں تک ان کی پرواز ہے۔ اگر رسول کہے کہ میں گیا ہوں تو پھر رسول پر نظر پڑے گی کہ رسول کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر رسول نہ کہے، رب کہے کہ میں لے گیا ہوں تو پھر رسول سے نظر ہٹے گی نا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر پڑے گی کہ وہ کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اس رسول نے نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، رب کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا ہوں، میں لے گیا ہوں اور میں سبحان ہوں۔ میں کون ہوں؟ سبحان لے گیا۔ مولویوں نے کہا کہ جبریل لے گیا تھا۔ بھائی جبریل جو کچھ بھی ہے سبحان تو نہیں، جو کچھ بھی ہے جبریل سبحان تو نہیں، جو لے گیا ہے وہ سبحان ہے، جو لے گیا ہے سبحان ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے، ہر معذوری سے پاک ہے، ہر معذوری سے پاک ہے، جو قدرتوں والا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اور جو سبحان ہے وہ لے کر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں لے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک لے گیا؟ تو جہاں تک اس نے چاہا لے گیا ہے، جہاں تک اس نے چاہا ہے وہ لے گیا ہے۔ کس کو لے گیا ہے؟ اپنے بندے کو۔ کس کو لے گیا ہے؟ اپنے بندے کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا ہے۔ کس کو؟ بندے کو لے گیا۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ بندے کو، وہ بندے کو لے گیا ہے۔ بندہ وہ کب کہتا ہے؟ بندہ اس وقت کہتا ہے جب اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اپنا دیدار کرواتا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے۔ یہ تو نہیں نہ کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا یا اپنے رسول کو لے گیا، یہ نہیں نہ کہا، یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا یا اپنے رسول کو لے گیا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو جب اپنی بارگاہ میں لے جاتا ہے، عزم رفتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اپنا عرفان عطا کرتا ہے، اپنا دیدار کرواتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ جب بھیجتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا کہ اپنے بندے کو بھیجا، پھر کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا، لے گیا تو بندے کو لے گیا، لے گیا تو بندے کو لے گیا،
भेजा तो रसूल को भेजा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, अपने रसूल को भेजा। भेजता है तो रसूल को भेजता है, ले जाता है तो बंदे को ले जाता है। जब ले जाता है तो फिर बंदा कहता है, जब भेजता है तो फिर रसूल कहता है, फिर रसूल कहता है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। फिर करीब हुआ, फिर और करीब हुआ, फिर 2 कमानों का फासला रह गया। औ अदना, फिर कमानों का फासला भी टूट गया, खत्म हो गया, उससे भी करीब हो गया। फाऊहा इला अब्दिही मा औहा, फिर वही की, अपने बंदे पर वही की, फिर वही की, अपने बंदे पर वही की। वहां भी नहीं कहा कि अपने नबी पर वही की या अपने रसूल पर वही की, वहां भी यही कहा कि अपने बंदे पर वही की। गोया यहां भी बंदा था, वहां भी बंदा ही रहा। यहां भी बंदा था, वहां भी बंदा ही रहा। तो अबदियत जो है, अपना सफर जो है गारे हिरा से शुरू करती है। ये अबदियत है जो तड़पती है, फड़कती है, आंसू बहाती है, सजदे करती है, कयाम में खड़ी हो जाए तो सारी सारी रात कयाम में खड़ी रहती है, सजदे में जाए तो सजदे के बाद सारी रात गुजर जाती है। ये अबदियत है, ये अबदियत है। मताए बेवहा है, दर्दो सोजे आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर नूर शान खुदा बंदी। बंदे के सारे कमालात इसी अबदियत के इशार के अंदर होते हैं। बंदे के सारे कमालात जो है अबदियत के इशार के अंदर होते हैं। इकबाल कहता है कि मकाम बंदगी देकर नलूं शाने खुदा बंदी। तो भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अबदियत अपना सफर गारे हिरा से शुरू करती है और उसकी मंजिल काबा कौसैनी औ अदना है, अदना है। रिसालत अपना सफर काबा कौसैनी औ अदना से शुरू करती है और उसकी मंजिल गारे हिरा है। अब्द होता है माबूद के लिए, रसूल होता है मखलूक के लिए। अबदियत चाहती है कि मकाम कुर्ब मिल जाए, रिसालत चाहती है मक्के की गली मिल जाए। अबदियत मकाम दला फतदल्ला पर पहुंचना चाहती है, रिसालत जमीन पर उतरना चाहती है। अबदियत को उरूज अता किया जाता है, रिसालत का नजूल होता है। इसलिए जब बुलाता है तो कहता है कि अपने बंदे को ले गया, जब भेजता है तो कहता है अपने रसूल को भेजा। जब ले गया तो अपने बंदे को ले गया, जब भेजा तो अपने मेराज। भाई हम सरकार की रिफतों का जिक्र कर रहे थे ना, और दरमियान में ये मेराज का जिक्र शुरू हो गया ना। भाई हम सरकार की रिफतों का जो हमारा मौजू था, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने मौलवी लोगों से सुना होगा कि कुंडी हिट रही थी, बिस्तरा गर्म था,
وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا اور سرکار تشریف بھی لے آئے. آپ نے سنا ہے بھائی، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ کنڈی گر گئی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی ابھی تک چل رہا تھا اور سرکار تشریف بھی لے آئے. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے طی زمان، صوفیہ کی اصطلاحات ہیں، مشکل میں آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مشکل بات جو ہے نا آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گی، پڑھے لکھوں کو بھی اور ان پڑھوں کو بھی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے طی زمان، ایک ہے اصطلاح طی مکان، اور ایک اصطلاح ہے طی لسان. طی زمان کیا ہے کہ زمانے جو ہیں وہ لمحوں میں سمٹ جائیں تو اسے طی زمان کہتے ہیں. طی مکان کیا ہے کہ سالوں کے فاصلے، مہینوں کے فاصلے چند لمحوں میں طے ہو جائے تو اس کو طی مکان کہتے ہیں. طی لسان کیا ہے کہ دفتروں پر پھیلی ہوئی گفتگو چند جملوں میں بیان ہو جائے تو اس کو طی لسان کہتے ہیں. طی لسان کہتے ہیں. یہ جو قیامت کا دن ہے یہ 50,000 سال کا ہے. پچاس ہزار سال کا یہ دن ہے، مگر ہر ایک کے لیے 50,000 سال کا نہیں ہے. کسی کے لیے یہی دن پھیل جائے گا اور پھیل کر 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے لیے یہی دن سمٹ جائے گا اور عصر کے 4 رکعت نماز فرض کے برابر رہ جائے گا. اس کو کہتے ہیں طی زمان. تو یہاں آپ کو وہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن میں کروں گا نہیں کہ بھئی وہ 12 سال کا بیڑا کس طرح تیر گیا. میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالی، سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے نا نبی کی کا معجزہ یا ولی کی کرامت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوا کرتا ہے. اس کی عادت پاک ظاہر ہوتی رہتی ہے. اس کو نہ معجزہ کہتے ہیں نہ کرامت کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی قدرت کاملہ ظاہر ہو جاتی ہے. جب اس کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ یا کرامت کہا جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بندہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہو گیا کہ سارے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، پیروں، فقیروں نے، مولویوں نے، سب نے جواب دے دیا کہ یہ بندہ جو ہے اب بچنے والا نہیں ہے. گھر والوں نے بھی صبر کر لیا، اس کی موت کا انتظار کرنے لگ گئے. موت کا انتظار کرنے لگ گئے کہ اچانک امریکہ سے یا برطانیہ سے کوئی ڈاکٹر آ گیا جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی. اس نے اس کا علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. یا مولوی صاحب کو بلایا سورہ یاسین پڑھنے کے لیے،
مولوی صاحب نے سورہ یاسین پڑھی، بندے کو اسی سورہ یاسین سے ہی